ججوں کی تعداد اور سروسز چیف کی مدت بڑھانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 34 تک بڑھانے کا بل منظور۔ وزیر قانون اعظم مزید تارڑ نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش کیا۔ ایوان نے بل کی شیخوار منظوری دی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل بھی منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دی جائے گی۔ مسلح افواج کے سربراہوں کی مدت بڑھا کر 5 سال کی جائے گی۔ قومی اسمبلی نے سروسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ سروسز چیفز کی مدت 5 سال کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا، جو ایوان نے منظور کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 میں مزید ترمیم کے بل کی بھی شیخوار منظوری دی گئی۔ پاکستان نیوی ایکٹ ترمیمی بل بھی منظور۔ حکومت تمام بلز ضمنی ایجنڈے کے ذریعے لائی۔ ججوں کی تعداد بڑھانے کا بل سینٹ میں بھی منظور ہوا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 تک بڑھانے کے ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ بل منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر 12 کرنے کے بل کی بھی منظوری۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل بھی منظور۔ عرفان صدیقی کی زیر صدارت اجلاس، دیگر کئی بلز کی بھی منظوری دی گئی۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 برس ہوگی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کے دستخط کے ساتھ ہی تمام ترمیمی بلز قانون بن گئے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہونے والے ترمیمی بلز پر دستخط کر دیے۔ ان میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل، نیوی ایکٹ ترمیمی بل، ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل شامل ہیں۔ قائم مقام صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد میں اضافے کے بلز بھی دستخط کیے۔ قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی، اپوزیشن کی شدید ناراضگی، ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی۔ شاہد خٹک، شیخ وقاص، فیصل گنڈاپور کی حکومتی ارکان سے ہاتھا پائی۔ حکومتی ارکان نے وزیر اعظم کی طرف بڑھنے کی کوشش ناکام بنائی۔ اپوزیشن ارکان نے بلوں کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ ایوان میں نعرے لگائے، ڈیسک بھی بجائے گئے۔ وزیر قانون اعظم مزید تارڑ نے کہا، اپوزیشن والے سننا چاہتے ہیں نہ سنیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس 2 گھنٹے 40 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ وقفہ سوالات معطل کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر افغانستان اور مغربی ایشیا کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ احمد نسیم ورائش نے ان کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سید عباس عراقچی اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ان کی اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات بھی طے ہے۔ دورے کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدارتی الیکشن میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ کمیلا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز میں پہنچا دی گئیں۔ 24 کروڑ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 7.5 کروڑ سے زائد شہری ووٹ ڈال چکے۔ 4 کروڑ 10 لاکھ افراد نے پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ کاسٹ کیا۔ بڑے الیکشن کی بڑی کوریج۔ ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے امریکہ کی ہر ایک ریاست تک کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین؟ فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ کیا مسلم کمیونٹی کے اہم مسائل حل ہو پائیں گے؟ پاکستان کے لیے امریکہ میں تبدیلی کتنی اہم ہوگی؟ پاک امریکہ تعلقات پر کیا ہوں گے اثرات؟ واشنگٹن ڈی سی اور ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے ماہرین کے تجزیے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم سے بہت سے افسروں کا وقت ضائع ہوگا۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کر کے افسروں کی ترقیاں روکی گئیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، بولے یہی قوانین مستقبل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بھی استعمال ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا بولے، حکومت قانون سازی کر کے عدلیہ کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے۔ ایسی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، اپنے موقف پر قائم ہیں، کوئی سمجھوتا کریں گے نہ مفاہمت۔ ججوں کی تعداد سوچ بچار کے بعد 34 تک بڑھائی۔ جج 16 ہوں 20 یا 28، تعین جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ وزیر قانون اعظم مزید تارڑ کہتے ہیں، سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بار عرصے سے ججوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔
जुडिशल कमीशन फैसला करेगा आईनी बेंचेस में कितने जजेस चाहिए और रजिस्ट्री बेंचेस में कितने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है। फजलुर रहमान की इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन में मुजव्वज़ा तरमीम की मुखालफत, कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ऐसे कवानीन बनाने से गुरेज करना चाहिए। इस तरह की तरमीम की गई तो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। ये आइन पार्लियामेंट और 26वीं आइनी तरमीम की तौहीन होगी। हुकूमत अपने ही अमल की नफी कर रही है। PTI से ताल्लुकात मामूल पर लाते हैं तो पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दबाजी से पहले कभी कानून साजी नहीं हुई। तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करना इतना ज़रूरी क्यों है? सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर की प्रोग्राम रेड जोन फाइल विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है, जल्दबाजी में कानून साजी करने को एहसन इक़दाम नहीं समझता। बिल तो आखिर पास होने ही थे, मगर असेंबली में इन पर बहस होती तो अच्छा होता। तर्जुमान JJY असलम गौरी कहते हैं, हुकूमत ने भोंडे अंदाज में कानून साजी की। शरह सूद में यकमुश्त 2.5% की बड़ी कमी। पॉलिसी रेट 220 पॉइंट्स की कमी से 15% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले MPS इजलास के बाद महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई। सख्त ज़रूरी पॉलिसी मौक़िफ़ महंगाई में कमी के रुझान को बरकरार रखने में बदस्तूर किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आलमी अमन को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन कश्मीर में मुज़ालिम जारी है। लाहौर को स्मॉग के नए स्पेल का खतरा। आइंदा 24 घंटों में भारत से हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और गिरदोनवा में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से शदीद मुतासिर हो जाएगा। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलने और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत।